अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सैयद अहमद हुसैन। प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात तारीख व शहरियत इस किताब से सबक नंबर 1 कदीम भारत की तहजीब से बर्र सगीर हिंद और तारीख इसकी मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है और कदीम भारत की तारीख में बर्र सगीर किसे कहा जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे बर्र सगीर हिंद की तारीख। चलिए बच्चों, बर्र सगीर हिंद और इसकी तारीख को हम समझते हैं। तारीख की तश्कील और जोग्राफियाई खुसूसियात। 5वीं जमात में हमने इंसान और उसके अतराफ के माहौल से गहरे ताल्लुक़ के बारे में तफसील से पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि कदीम ज़माने से इंसान ने किस तरह तरक्की की और किस तरह एक माहौल से दूसरे माहौल में अपने आप को ढाला। प्यारे बच्चों, हमने ये भी पढ़ा है कि इंसान ने किस तरह तरक्की की और एक माहौल से दूसरे माहौल में इंसान ने अपने आप को किस तरह से ढाला है। हम ये भी जानते हैं कि पत्थर के ज़माने के इंसान ने जिस तरह ज़राअत को अहमियत दी और दरियाओं के किनारों पर आबाद होकर दरियाओं की तहजीब का तारीखी सफ़र किया। आइए अब हम हमारे सबक की तरफ बढ़ते हैं। तारीख किसे कहते हैं? माजी में हुए तमाम वाक़यात की सिलसिलावार मालूमात को तारीख कहते हैं। तारीख के 4 बुनियादी सुतून हैं। प्यारे बच्चों, तारीख के 4 बुनियादी सुतून हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ज़माना, नंबर 2 मुकाम, नंबर 3 समाज और नंबर 4 शख्स। इन 4 सुतूनों से ही तारीख बनती है। आइए बच्चों, हम इन 4 बुनियादी सुतून को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सुतून है ज़माना, यानी तारीखी वाक़यात किस ज़माने में वक़ू पज़ीर हुए, ये हमें ज़माने से ही पता चलता है। ये तारीख का बुनियादी सुतून है। दूसरा मुकाम, तारीखी वाक़यात किस मुकाम पे हुए हैं, इससे हमें पता चलता है। यानी जो वाक़यात सिलसिलावार हुए हैं वो किस मुकाम पर हुए हैं, किस जगह पर हुए हैं, इससे क्या है हमें पता चलता है, जो कि तारीख का दूसरा बुनियादी सुतून है। तारीख का तीसरा बुनियादी सुतून है समाज। तारीखी वाक़यात से मालूम होता है लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। तारीख से इस वक्त के समाज की मालूमात हमें मिलती है। तारीखी वाक़यात से ही हमें ये पता चलता है कि उस वक्त समाज किस तरह से, समाज के अंदर और समाज किस तरह से था, ये हमें समाज से ही मालूम होता है। ये तारीख का तीसरा बुनियादी सुतून है। अगला तारीख का चौथा बुनियादी सुतून है शख्स। तारीखी वाक़यात से पता चलता है किन शख्सियात ने तारीख में अहम रोल अदा किया। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क की जंग आज़ादी में गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद का नाम लिया जाता है और इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े रहनुमाओं के नाम लिए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि तारीख में किन शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया है। तारीख और जोग्राफिया का रब्त। तारीख और जोग्राफिया का रिश्ता अटूट है। जोग्राफियाई हालात कई तरह से तारीख पर असरअंदाज होते हैं। प्यारे बच्चों, तारीख के 4 बुनियादी सुतून
مقام، زمانہ، شخص، سماج، اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ اور جغرافیہ کا آپسی ربط ہے۔ اسی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے حالات، جغرافیائی حالات کس طرح سے تھے اور جغرافیائی حالات کا تاریخ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ غذا، لباس، مکانوں کی تعمیر اور پیشے وغیرہ زیادہ تر اس ماحول کے جغرافیائی خصوصیات پر منحصر ہوتے ہیں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ عوامی زندگی میں فرق۔ پہاڑی خطہ اور وہاں کی عوامی زندگی۔ پہاڑی خطہ اور وہاں کی عوامی زندگی۔ پہاڑی خطے کے لوگوں کی زندگی زیادہ تر محنت طلب ہوتی ہے۔ زرخیز زمین کم پائی جاتی ہے۔ اناج اور سبزیاں کم مقدار میں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی غذا کے لیے زیادہ تر شکار اور جنگل سے حاصل ہونے والی اشیاء پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ میدانی خطہ اور وہاں کی عوامی زندگی۔ میدانی خطے کے لوگوں کی زندگی کم محنت والی ہوتی ہے۔ زرخیز زمین بڑے پیمانے پر میسر ہوتی ہے۔ اناج اور سبزیاں بھرپور مقدار میں حاصل ہوتی ہیں۔ اناج کی پیداوار بھرپور ہوتی ہے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں آب و ہوا، بارش، فصلیں، نباتات، حیوانات، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اور جغرافیہ کا گہرا تعلق ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے 1947 سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت کا ہی حصہ تھے؟ بھارت کی جغرافیائی خصوصیات۔ ہمارا ملک بھارت کافی وسیع ملک ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ، مشرق میں بحر بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کے جزائر انڈمان نکوبار اور لکشدیپ کے علاوہ بقیہ سارا ملک جغرافیائی لحاظ سے غیر منقسم اور مسلسل ہے۔ شمال میں ہمالیہ، مشرق میں بحر بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ جزائر انڈمان نکوبار، لکشدیپ، اس طرح سے ہمارا ملک بنتا ہے۔ بھارت کی تشکیل پر غور کریں تو 6 طبعی حصے اہم معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہمالیہ، نمبر 2 سندھ، گنگا اور برہم پترا دریاؤں کا میدانی علاقہ، نمبر 3 تھار کا ریگستان، نمبر 4 دکن کی سطح مرتفع، نمبر 5 ساحلی علاقہ، نمبر 6 سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ یہ ہمارے ملک کے 6 طبعی حصے اہم معلوم ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا، ہمالیہ۔ شمال میں ہندو کوش اور ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے کا خطہ اس میں شامل ہے۔ ہمالیہ ہندو کوش پہاڑ میں در خیبر، در بولان سے گزرنے والا تجارتی راستہ ریشم شہرہ اس خطے سے گزرتا ہے، یعنی اس راستے سے ریشم کی تجارت کی جاتی تھی، اس لیے اسے ریشم شہرہ کہا جاتا ہے۔ اس خطے سے گزرتا ہے جو وسط ایشیا سے جڑا ہوا ہے۔ کئی غیر ملکی حملہ آور اور سیاح اس راستے سے بھارت آئے۔ دوسرا، سندھ، گنگا اور برہم پترا دریاؤں کا میدانی علاقہ۔ ان علاقوں میں ان کی مابین دریاؤں کی وادیوں کا علاقہ سب سے زیادہ شہری ہڑپا تہذیب، جمہوری اور شہنشاہی سلطنتیں اسی علاقے
میں پروان چڑھی۔ تھار کا ریگستان، اس میں راجستھان، ہریانہ، گجرات اور پاکستان کا کچھ حصہ شامل ہے۔ ہماچل پردیش سے نکلنے والا گھاگرا ندی تھار کے ریگستان سے بہتی ہے۔ پاکستان میں اسے ہاکرا کہتے ہیں۔ ندی کے پاٹ والے خشک علاقے میں ہڑپا تہذیب کے کئی مقامات بکھرے ہوئے ہیں۔ دکن کی سطح مرتفع، بحر عرب، بحر ہند اور بحر بنگال سے گھرا ہوا بھارت کا جنوبی حصہ تنگ ہوتا گیا ہے۔ ساحلی علاقہ، بھارت میں قدیم زمانے میں مغربی ممالک سے بحری راستے کے ذریعے تجارت کی جاتی۔ تجارت خشکی کے راستے بننے کے باوجود بحری راستے کی اہمیت قائم رہی۔ چھٹا، سمندر میں پائے جانے والے جزائر، بھارت کے مشرق میں انڈمان و نکوبار اور مغرب میں لکشدیپ اور منی کوائے جزیرے موجود ہیں۔ بر صغیر ہند، افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت کو ملا کر وجود میں آنے والے علاقے کو جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ بھارت کی وسعت اور اہمیت کی وجہ سے اس خطے کو بر صغیر ہند کا نام دیا گیا ہے۔ چین اور میانمار اس کا حصہ نہیں ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اس کے کچھ سوالات میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب سے تلاش کیجئے اور اسے اپنی بیاض میں لکھیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔